السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربنا زدنا علما اللہم فقہنا فی الدین آمین۔ آیت نمبر 80 سورہ آل عمران تک ہم پڑھ چکے ہیں، پیچھے سے ہلکا سا ریکیپ کر لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین یشترون بعہد اللہ وایمانہم ثمنا قلیلا اولئک لا خلاق لهم فی الآخرۃ ولا یکلمہم اللہ ولا ینظر الیہم یوم القیامۃ ولا یزکیہم ولہم عذاب علیم۔ لیکن جو لوگ اللہ کے عہد کو اپنی قسموں کو تھوڑی سی قیمت کے عوض بیچ ڈالیں تو ایسے لوگوں کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں سے کلام تک نہیں کرے گا، نہ ان کی طرف دیکھے گا، نہ ہی انہیں گناہوں سے پاک کرے گا، انہیں دکھ دینے والا عذاب ہوگا۔ اور ان اہل کتاب سے کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو تورات کو پڑھتے وقت اپنی زبانوں کو ایسے موڑ دیتے ہیں ایسے لہجے میں ادا کرتے ہیں تاکہ تم اسے تورات ہی کا حصہ سمجھو، حالانکہ وہ تورات کی عبارت نہیں ہوتی، اور کہتے یہ ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے نازل شدہ ہے، حالانکہ وہ عبارت اللہ کی طرف سے نازل شدہ نہیں ہوتی۔ یہ لوگ دیدہ دانستہ جھوٹی باتیں اللہ سے منسوب کرتے ہیں۔ ما کان لبشر ان یؤتیہ اللہ الکتاب والحکم والنبوۃ ثم یقول للناس کونوا عبادا لی من دون اللہ ولکن کونوا ربانیین بما کنتم تعلمون الکتاب وبما کنتم تدرسون۔ کسی شخص کا یہ حق نہیں کہ جسے اللہ تعالیٰ کتاب اور حکمت اور نبوت عطا کرے پھر وہ لوگوں سے یہ کہے کہ تم اللہ کو چھوڑ کر میرے بندے بن جاؤ، بلکہ وہ تو یہ کہے گا کہ تم اللہ والے بن جاؤ، کیونکہ جو کتاب تم لوگوں کو سکھاتے ہو اور خود بھی پڑھتے ہو اس کی تعلیم کا یہی تقاضا ہے۔ وہ نبی تمہیں یہ کبھی نہیں کہے گا کہ تم فرشتوں اور نبیوں ہی کو رب بنا لو، بھلا تمہارے مسلمان ہو جانے کے بعد وہ تمہیں کفر کا حکم کیسے دے سکتا ہے۔ تو یہاں پر انبیاء کی تعلیمات کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی بددیانتی نہیں کر سکتے اور لوگوں کو اللہ کے ساتھ جوڑنے کے بجائے خود کے ساتھ نہیں جوڑ سکتے۔ آج کی آیت دیکھ لیتے ہیں، آیت 81۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قال أأقررتم وأخذتم على ذكر إسري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين۔ اور وہ وقت بھی یاد کرو جب اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء سے یہ عہد لیا کہ اگر میں تمہیں کتاب اور حکمت عطا کروں پھر کوئی ایسا رسول آئے جو اس کتاب کی تصدیق کرتا ہو جو تمہارے پاس ہے، یعنی پہلے سے کتاب موجود ہو اور نبی بھی، اور اس کے بعد دوسرا نبی آئے تو تمہیں اس پر ایمان لانا ہوگا اور اس کی مدد کرنا ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دے کر نبیوں سے پوچھا کیا تم اس بات کا اقرار کرتے ہو اور میرے عہد کی ذمہ داری قبول کرتے ہو؟ نبیوں نے جواب دیا ہم اس کا اقرار کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تو اب تم اس بات پر گواہ رہو اور میں خود بھی تمہارے ساتھ گواہ ہوں۔ تو انبیاء سے لیا ہوا عہد ان کی امت پر لاگو ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے عالم ارواح میں، یعنی جہاں روحیں تھیں، ایک عہد تمام بنی آدم سے لیا تھا، اور وہ یہ تھا کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنائیں گے، جس کا ذکر سورہ اعراف کی آیت نمبر 172 اور 173 میں آیا ہے، اور دوسرا عہد انبیاء سے لیا گیا تھا جس کا ذکر اس آیت میں ہے۔ مفسرین کی رائے کے مطابق یہ عہد بھی عالم ارواح ہی میں لیا گیا، یعنی روحوں سے لیا گیا، اور وہ عہد یہ تھا کہ اگر تمہاری زندگی میں کوئی ایسا نبی آئے جو تمہارے پاس پہلے سے موجود کتاب کی تصدیق کرتا ہو تو تمہیں اس پر ایمان لانا ہوگا اور اس کی مدد بھی کرنی ہوگی۔ یہ حکم دینے کے بعد اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء سے اس حکم کی بجاوری کی توثیق بھی کرائی۔ بے شمار انبیاء تو ایسے ہیں جو دوسرے کے ہم عصر ہیں، یعنی ایک ہی زمانے میں آئے تھے، جیسے سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور لوط علیہ السلام، سیدنا موسیٰ اور ہارون علیہ السلام، سیدنا عیسیٰ اور یحییٰ علیہ السلام وغیرہ۔ یہ سب دعوت اللہ کے کام میں ایک دوسرے کے معاون اور مددگار تھے، اور یعنی ایک دور میں تھے۔ پھر جو عہد انبیاء علیہ السلام سے لیا گیا تھا اسے پورا کرنے کی ذمہ داری ہر نبی کی امت پر بھی عائد ہوتی ہے۔
اس لحاظ سے یہود پر یہ ذمہ داری عائد ہوتی تھی کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام اور دوسرے انبیاء پر ایمان لاتے اور ان کے کام میں مددگار ثابت ہوتے۔ اسی طرح یہود و نصارہ اور مشرکین مکہ جو اپنے آپ کو دین ابراہیم کا پیروکار سمجھتے تھے، سب پر یہی ذمہ داری عائد ہوتی تھی کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتے اور ان کے معاون اور مددگار ثابت ہوتے۔ پھر یہ بات صرف اس عہد تک محدود نہ تھی، بلکہ ہر نبی کی کتاب میں بعد میں آنے والے نبی کی بشارت بھی دی جاتی رہی اور اس نبی اور اس کی امت سے اسی قسم کا عہد بھی لیا جاتا رہا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاتم النبیین ہونے کی دلیل واضح رہی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کے انبیاء سے یہ عہد لیا گیا تھا اور ان کی کتابوں میں آنے والے نبی کی بشارت بھی دی گئی تھی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس قسم کا عہد نہیں لیا گیا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں۔ آپ کے بعد تو کوئی نبی نہیں آئے گا۔ آپ کے بعد قرآن و حدیث میں کسی آنے والے نبی کی بشارت نہیں ملتی۔ اس کے برعکس قرآن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کہا گیا اور بے شمار صحیح حدیث سے یہ بات واضح ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تا قیامت کوئی نبی نہیں آئے گا۔ البتہ قیامت کے قریب سیدنا عیسیٰ علیہ السلام ضرور نازل ہوں گے، مگر اس وقت ان کی حیثیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی کی ہوگی، یعنی وہ شریعت محمدیہ ہی کی اتباع کریں گے اور اسی کو پھیلائیں گے۔ اگلی آیت دیکھ لیتے ہیں۔ فَمَن تَوَلَّى بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، تو پھر جو اس کے بعد اس عہد سے پھر جائے تو ایسے ہی لوگ فاسق ہیں۔ بائبل کیوں ناقابل اعتبار ہے، یعنی کیوں اس پر اب اعتبار نہیں کیا جا سکتا؟ اس پختہ عہد اور بشارتوں کے بعد بھی جو شخص تعصب کی راہ اختیار کرے اور اپنے آپ کو دین کا اجارہ دار یعنی ٹھیکیدار سمجھے اور مخالفت پر کمر بستہ ہو جائے، تو اس سے زیادہ نافرمانی کی بات اور کیا ہو سکتی ہے؟ اس کی مثال یوں سمجھیے کہ جب عیسائیوں سے کہا جاتا ہے کہ تمہیں قرآن پر ایمان لانا چاہیے کیونکہ یہ تمہاری کتاب انجیل کی تصدیق کرتا ہے، تو وہ اس کا جواب یہ دیتے ہیں کہ قرآن نہ تو عقیدہ الوہیت مسیح کی تصدیق کرتا ہے، یعنی وہ عیسیٰ کو الہ نہیں مانتا، نہ مسیح کی ابنیت کو تسلیم کرتا ہے، یعنی قرآن یہ نہیں مانتا کہ عیسیٰ علیہ السلام کے کوئی باپ تھے، نہ عقیدہ تثلیث کو اور نہ کفارہ مسیح کو تسلیم کرتا ہے۔ عقیدہ تثلیث جسے ٹرینٹی کہا جاتا ہے، اس کا مطلب یہ کہ عیسائیوں کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ اور جبرائیل اور عیسیٰ مل کر ایک خدا بن گئے، یا بعض کا یہ عقیدہ ہے کہ مریم اور عیسیٰ اور جبرائیل جو ہیں ان کا کو ملا کر ٹرینٹی کا عقیدہ بنایا کہ وہ تینوں الہ ہیں۔ تو یہ عقیدہ تثلیث ہے جس کو قرآن ظاہر ہے کہ نہیں مانتا، اور نہ کفارہ مسیح کو تسلیم کرتا ہے۔ یعنی کفارہ مسیح کیا ہے کہ ان کے خیال میں عیسیٰ علیہ السلام نے سولی چڑھ کر اپنے تمام امت کی طرف سے ایک کفارہ ادا کیا ہے، اس کے بعد اب وہ جو بھی گناہ کریں اس کا کفارہ عیسیٰ علیہ السلام نے ادا کر دیا اور سب کو کھلی چھوٹ ہے کہ وہ جو مرضی کریں۔ تو ظاہر ہے اس کو بھی قرآن نہیں مانتا، اس لیے وہ کہتے ہیں کہ یہ ساری باتیں قرآن نہیں مانتا، حالانکہ ہماری اناجیل میں یہ سب کچھ موجود ہے۔ یعنی وہ کہتے ہیں کہ ان کی جو انجیلیں ہیں اس میں یہ ساری چیزیں موجود ہیں، کیونکہ انہوں نے خود ظاہر ہے یہ لکھی ہوئی ہیں بعد میں۔ پھر ہم آپ کے قرآن پر کیسے ایمان لائیں اور کیوں کر اسے الہامی کتاب سمجھیں؟ گویا جس غلط اور گمراہ کن عقائد کی اصلاح اور صحیح عقیدہ توحید کو پیش کرنے کے لیے قرآن نازل ہوا تھا اور حق و باطل کو نکھار کر اس کے اختلافات کا فیصلہ کرنے آیا تھا، یہ لوگ ان غلط عقائد سے اس طرح چمٹے ہوئے ہیں اور مذہبی تعصب کی پٹی ان کی آنکھوں پر اس طرح بندھی ہوئی ہے کہ وہ اپنے غلط عقائد کو اصل بنیاد قرار دے کر قرآن کی تکذیب شروع کر دیتے ہیں، حالانکہ ایسے غلط عقائد صدیوں بعد ان کے علماء کی طرف سے ان کی انجیلوں میں شامل کیے گئے، اور یہ مجموعہ کچھ اس طرح الہامی مضامین اور الحاقی مضامین میں گڈمڈ ہو گیا ہے، یعنی مکس اپ ہو گیا ہے، کہ بعد میں آنے والے علماء کے لیے یہ معاملہ مشتبہ ہو گیا اور ان میں سے اصل الہامی مضامین کو الگ کرنا مشکل ہو گیا۔ یہی حال تورات کا بھی ہوا۔ بائبل میں کئی ایسی داخلی شہادتیں آج بھی موجود ہیں جن سے صاف پتہ چلتا ہے کہ یہ عبارت الہامی نہیں ہو سکتی بلکہ لوگوں کی طرف سے شامل کی گئی ہے، اور ایسی شہادتوں کا ہم نے کسی دوسرے مقام پر ذکر کر دیا ہے۔ اس کے مقابلے میں قرآن کی سالمیت غیر مذاہب میں بھی مسلم ہے۔ پھر یہ کس قدر جہالت کی بات ہے کہ ایسی تحریف شدہ کتابوں کو اصلی معیار قرار دے کر قرآن پاک کو جھٹلا دیا جائے۔ تو یہ حال ہے اہل کتاب کا۔ اگلی آیت دیکھ لیتے ہیں۔ افغیر دین اللہ یبغون ولہ اسلم ما فی السماوات والارض طوعا وکرہا والیہ یرجعون،
کیا یہ لوگ اللہ کے دین کے سوا کوئی اور دین چاہتے ہیں، حالانکہ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ بھی ہے سب چار و ناچار اسی کے تابع مسلم ہے اور سب کو اسی کی طرف پلٹنا ہے۔ تو اللہ کا دین کیا ہے؟ اللہ کا دین صرف ایک اللہ کے آگے سر تسلیم خم کر دینے کا نام ہے۔ کائنات کی ہر چیز، زمین و آسمان، شمس و قمر، ستارے، سیارے، فرشتے، ہوائیں، غرض جو چیز بھی موجود ہے، خواہ یہ اطاعت اضطراری ہو یا اختیاری ہو، یعنی مجبوراً اطاعت کر رہے ہوں یا اپنے اختیار سے خوشی سے کر رہے ہوں، بہرحال وہ اللہ کے مطیع و فرما بردار ہیں اور اس کے حکم سے تجاوز نہیں کر سکتے۔ انسانوں اور جنوں کو کسی حد تک فرما برداری اور نافرمانی کا اختیار بھی دیا گیا۔ اللہ کا ان سے صرف یہ مطالبہ ہے کہ جن کاموں میں انہیں تھوڑا بہت اختیار دیا گیا ہے ان میں بھی وہ اللہ کی اطاعت کرتے ہوئے کائنات کی تمام اشیاء کے ساتھ ہم آہنگ ہو جائیں۔ یہی وہ دین ہے جو انبیاء پر نازل ہوا اور اسی کی وہ تبلیغ اور اشاعت کرتے رہے ہیں۔ اگلی آیت دیکھ لیتے ہیں۔ قُلْ آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا وَمَا أُنزِلَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَمَا أُوتِيَ مُوسَى وَعِيسَى وَالنَّبِيُّونَ مِن رَّبِّهِمْ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دیجئے کہ ہم اللہ پر اور اس چیز پر ایمان لاتے ہیں جو ہم پر اتاری گئی اور اس پر بھی جو ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب اور اس کی اولاد علیہ السلام پر نازل ہوئیں، اور ان کتابوں پر بھی جو موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام اور دوسرے پیغمبروں کو ان کے رب کی طرف سے دی گئیں۔ ہم ان کے درمیان کچھ فرق نہیں کرتے اور ہم اسی کے تابع فرمان ہیں۔ یعنی ہمارا یہ طریقہ نہیں کہ ہم کسی نبی پر ایمان لائیں اور کسی پر نہ لائیں اور اسے جھوٹا کہیں اور کسی کو سچا۔ تو تمام انبیاء بلحاظ درجہ نبوت برابر ہیں، لہٰذا ہم ان کے درمیان کوئی فرق نہیں کرتے۔ جاہلیت کی حمیت سے کام لینا ہمارا شیوا نہیں، بلکہ اللہ کا جو بندہ بھی اللہ کی طرف سے حق لے کر آیا ہم اس کے برحق ہونے پر گواہی دیتے ہیں۔ انبیاء کے درمیان فرق کی کوئی وجہ ہمارے پاس نہیں ہے، ہم ہر حال میں انبیاء کو تسلیم کرتے ہیں۔ اس کی مزید وضاحت سورہ بقرہ کی آیت نمبر 285 میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ ہم انبیاء کے بیچ میں کوئی فرق نہیں کرتے، ہم تمام انبیاء کو اللہ کی طرف سے آئے ہوئے پیغمبر مانتے ہیں اور ان کی عزت کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن پاک کو بہترین طریقے سے سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق دے اور اہل کتاب یعنی یہود و نصارہ کی طرح غلط عقائد سے محفوظ رکھے، آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔